نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرما دیا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں ہم اس مقصد کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر پورا کرنے والے بن جائیں۔ تو میرے بھائیو، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلی مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مکمل کیا تھا، تو آج ہم لوگ سورۃ البقرہ کی تفسیر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سننے، اس کو سمجھنے اور اس کو پورا کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے اور اسی نام سے حدیث اور آثار صحابہ رضی اللہ عنہم میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اس کی آیات کل 286 ہیں اور اس کے کلمات 6221 ہیں اور حروف 25500 ہیں۔ یہ سورت مدنی ہے، یعنی ہجرت مدینہ طیبہ کے بعد نازل ہوئی۔ اگرچہ اس کی بعض آیات مکہ مکرمہ میں حج کے وقت نازل ہوئی ہیں، مگر وہ بھی باصلاح مفسرین مدنی کہلاتی ہیں۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے اور مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے اس کا نزول شروع ہوا اور مختلف زمانوں میں مختلف آیتیں نازل ہوتی رہیں، یہاں تک کہ ربا یعنی سود کے متعلق جو آیات ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں فتح مکہ کے بعد نازل ہوئیں۔ اور اس کی ایک آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ تو قرآن کی بالکل آخری آیت ہے، جو سن 10 ہجری میں 10 ذی الحج کو مینا کے مقام پر نازل ہوئی، جبکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے فرائض ادا کرنے میں مشغول تھے، اور اس کے 80-90 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور وحی الہی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے اور بہت سے احکام اس میں مشتمل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بدنصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ قرطبی نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اس جگہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اس سورت کے پڑھنے والے پر کسی کا جادو نہ چلے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سورہ بقرہ سنام القرآن اور ذروۃ القرآن ہے۔ سنام اور ذروہ ہر چیز کے اعلیٰ اور افضل حصے کو کہا جاتا ہے۔ اس کی ہر آیت کے نزول کے وقت 80 فرشتے اس کے جلو میں نازل ہوئے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں ہے کہ اس سورت میں ایک آیت ایسی ہے جو تمام آیات قرآن میں اشرف اور افضل ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو اس رات کو جن شیطان گھر میں داخل نہیں ہوگا، اور اس کو اور اس کے اہل و عیال کو اس رات میں کوئی آفت یا بیماری یا رنج و غم وغیرہ کوئی ناگوار چیز پیش نہ آئے گی، اور اگر یہ آیتیں کسی مجنون پر پڑھی جائیں تو اس کو افاقہ ہو جائے گا۔ وہ 10 آیتیں یہ ہیں: 4 آیتیں سورہ بقرہ کے شروع کی، پھر 3 آیتیں درمیانی یعنی آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں، پھر آخر سورہ بقرہ کی 3 آیتیں۔ تو یہ سورۃ البقرہ کے فضائل تھے۔ اب ہم سورۃ البقرہ کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ان ڈرنے والوں کے لیے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ان ڈرنے والوں کے لیے جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، اور اس پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یعنی قرآن من جانب اللہ ہونے میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اگرچہ کوئی نافہم اس میں شبہ رکھتا ہو، کیونکہ یقینی بات کسی کے شبہ کرنے سے بھی حقیقت میں یقینی ہی رہتی ہے۔ اور یہ کتاب راہ بتلانے والی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کو جو یقین لاتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پر
یعنی جو چیزیں ان کے حواس و عقل سے پوشیدہ ہیں صرف اللہ اور اس کے رسول کے فرمانے سے ان کو صحیح مان لیتے ہیں اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور قائم رکھنا یہ ہے کہ اس کو پابندی کے ساتھ اس کے وقت میں پورے شرائط اور ارکان کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت کی تفسیر ہے، اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ یقین رکھتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ کی طرف سے اتاری گئی، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتاری جا چکی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا ایمان قرآن پر بھی ہے اور پہلی کتابوں پر بھی، اور ایمان سچا سمجھنے کو کہتے ہیں، عمل کرنا دوسری بات ہے۔ جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء پر نازل فرمائی ہیں ان کو سچا سمجھنا فرض اور شرط ایمان ہے، یعنی یہ سمجھے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی وہ صحیح ہے، خود غرض لوگوں نے جو اس میں تبدیل و تحریف کی ہے وہ غلط ہے، رہ گیا عمل تو وہ صرف قرآن پر ہی ہوگا۔ پہلی کتابیں سب منسوخ ہو گئی ہیں، ان پر عمل جائز نہیں ہے، اور آخرت پر بھی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ بس یہ لوگ ہیں ٹھیک راہ پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ہے، اور یہ لوگ ہیں پورے کامیاب۔ یعنی ایسے لوگوں کو دنیا میں تو یہ نعمت ملی کہ راہ حق ملی، اور آخرت میں ہر طرح کی کامیابی انہی کے لیے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں برابر ہیں ان کے لیے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، تو اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں ان کے لیے برابر ہے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ حق نہیں قبول کریں گے اور نہ ہی وہ ایمان لائیں گے۔ یہ بات ان کافروں کے متعلق ہے جن کی نسبت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ان کا کفر ان کو آخر تک نہیں چھوڑے گا اور ان کا خاتمہ کفر پر ہی ہوگا۔ عام کافر مراد نہیں ہے، ان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ بند لگا دیا یعنی مہر لگا دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ کر دیا، اور ان کے لیے بڑی سزا رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو میرے بھائیو، یہاں پر سورۃ البقرہ کے آج ہم نے رکوع کی تفصیل پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تفصیل کو سننے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔